السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو لرننگ قرآن میں خوش آمدید. سورۃ النجم کی ہم نے آیت 32 ختم کی تھی. ہم 33 اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. 33 اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. افرأیت کہ بھلا دیکھا تم نے الذی تولی اس شخص کو جو منہ موڑ گیا. بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے روح گردانے کی. وَآتَى قَلِيلًا وَأَكْدَىٰ اور تھوڑا سا دیا پھر رک گیا. روایت سے معلوم ہوتا ہے یہ دو آیات ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی. ابو جہل سے پہلے ولید بن مغیرہ ہی سرداران قریش کا رئیس تھا اور اس کے سمجھدار ہونے میں کچھ شک نہیں تھا. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے کافی حد تک متاثر ہو چکا تھا اور قریب تھا کہ وہ ایمان لے آئے. اس کے ایک مشرک دوست کو جب اس صورتحال کا پتہ چلا تو اسے کہنے لگے جس آخرت سے تم ڈرتے ہو اس کا ذمہ میں لیتا ہوں کہ اگر تمہیں عذاب ہوا تو تمہاری سزا میں اپنے سر لے لوں گا بشرط یہ کہ تم مجھے اتنا مال دے دو. چنانچہ ولید بن مغیرہ کو اس کے چکمے میں آ گیا. اس کی بات کو قبول کرتے ہوئے طے شدہ مال کی ایک قسط سے ادا بھی کر دی, لیکن بعد میں اس نے کسی نامعلوم وجہ کی بنا پر مزید مال دینے سے اپنا ہاتھ کھینچ لیا. عندہ علم الغیب فہو یرا کہ اس کے پاس علم غیب ہے کہ وہ سب کچھ دیکھ رہا ہو. اس سے مراد ولید بن مغیرہ بھی ہو سکتا ہے اور اس کا مشرک ساتھی بھی. آخرت کے متعلق ان دونوں کا علم نہایت ناقص اور ظن و قیاس پر مبنی تھا, لیکن دونوں نے معاہدہ اس انداز سے کر لیا جیسے وہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اور آخرت کے احوال سے پوری طرح واقف ہو چکے ہیں. ولید بن مغیرہ کا علم تو اس لحاظ سے ناقص تھا کہ اس نے یہ سمجھا جیسے دنیا میں مال وغیرہ دے کر کسی مصیبت سے انسان بچ سکتا ہے اور مال لینے والا دینے والے کی مصیبت اپنے سر منہ لے لیتا ہے, ویسے ہی آخرت کا معاملہ بھی ہوگا اور اس کا مشرک ساتھی اس کی بلا اپنے سر لے لے گا. اور مشرک ساتھی نے اسی بنا پر وعدہ کیا کہ وہ آخرت کا قطعی طور پر منکر تھا. اسے اگر یقین تھا تو صرف اس بات کا تھا کہ ہونا تو کچھ ہے نہیں, یہ مال ملتا ہے تو اسے کیوں چھوڑیں. یا ممکن ہے وہ بھی آخرت کے بارے میں مشکوک ہو, جزا اور سزا کے معاملے میں ایسے ہی گمان رکھتا ہو جیسے ولید بن مغیرہ کا تھا. ام لم ینبا یعنی انہیں خبر دیا گیا یا آگاہ کیا گیا بما ساتھ اس کے جو فی صحف صحیفوں میں ہے موسیٰ کے, کیا اسے ان باتوں کی خبر نہیں پہنچی تھی جو موسیٰ کے صحیفوں میں ہے. و ابراہیم الذی وفا اور ابراہیم کے صحیفوں میں بھی اور جس نے حق کے اطاعت اور رسالت کو پورا کیا. سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحائف کی تعلیم, یعنی اگر آخرت تو اس کی جزا اور سزا کے متعلق یقین نہیں ہے, صحیح علم نہیں ہے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر بھی ایمان لانے کو تیار نہیں, تو اہل کتاب سے تو ملتے ہی رہتے ہیں, انہیں پڑھے لکھے اور عالم بھی سمجھتے ہیں, تو ان سے کیا نہیں اتنا بھی معلوم نہیں ہو سکا کہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ کے صحیفوں میں آخرت کی جزا اور سزا کے متعلق کیا ضابطہ نازل فرمایا تھا. واضح رہے کہ تورات کے نزول سے پیشتر سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر بھی صحائف ہی نازل ہوتے رہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام پر بھی کوئی جامع کتاب نہیں بلکہ صحیفے ہی نازل ہوئے تھے. سیدنا ابراہیم اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہونے والے صحائف کا ذکر سورۃ العلیٰ کے آخر میں بھی آیا ہے. تاہم یہ صحیفے آج کسی زبان میں بھی متبادل نہیں ہیں. ان کے متعلق قرآن سے ہی کچھ تھوڑی بہت معلومات حاصل ہوتی ہیں, البتہ ان کے مضامین قرآن میں آ گئے ہیں. اللہ کے نہیں تازیرو وازراتن بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا, وزرا اخرى بوجھ کسی دوسرے کا, کہ کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. وَأَن لَيْسَ اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے لما سا مگر جو اس نے کوشش کی. وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى اور یہ کہ نہیں انسان کے لیے لما سا مگر وہ جو اس نے کوشش کی, اور یہ کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو اس نے کوشش کی. قانون جزا اور سزا کی دفعات. ان صحیفوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنے جزا اور سزا کا قانون پوری طرح بتا دیا ہے کہ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے مشرکوں سے پوچھا تھا کہ کیا تمہیں اس قانون کی خبر نہیں پہنچی, اور اس قانون کی دفعات نہیں تھی جو ان دو آیات مذکور ہیں. نمبر 1, جزا اور سزا کا قانون نہ قابل انتقال ہے, نہ تو یہ ممکن ہے کہ زید بکر کے گناہ اپنے ذمہ لے لے اور اس طرح بکر چھوٹ جائے جیسے کہ مشرکوں نے معاہدہ کیا تھا, بلکہ ہر ایک کو اپنے اپنے جرائم کی سزا بھگتنا ہوگی. اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ خود زید کی سزا بکر کو دے ڈالے اور زید بچ جائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ سے ظلم کی کوئی شکل ممکن ہی نہیں. نمبر 2, ہر شخص کو اپنے کیے کی جزا و سزا ضرور ملے گی اور اتنی ہی ملے گی جتنا اس نے خود عمل کیا, اس سے زیادہ نہیں. تاہم قرآن و سنت کتاب و سنت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ اگر انسان کے سارے اعمال کا تعلق اس کی زندگی تک محدود نہیں رہتا, بلکہ کچھ ایسے اعمال بھی ہوتے ہیں جن کے اثرات انسان کی زندگی کے بعد بھی باقی رہتے ہیں اور ان کی جزا یا سزا سے بعد میں بھی ملتی رہتی ہے.
اور اس کے علاوہ اس کے اعمال نامے میں اس کا جو ثواب لکھا جاتا ہے، جیسے کہ درج حدیث سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان مر جاتا ہے تو اس کا عمل موقوف ہو جاتا ہے، مگر 3 چیزوں کا ثواب جاری رہتا ہے، ایک صدقہ جاریہ کا، دوسرے علم کا جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں، اور تیسرے نیک بخت اولاد کا جو اس کے لیے دعا کرتی رہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظلم سے ناحق مارا جاتا ہے اس کے گناہ کا ایک حصہ سیدنا آدم علیہ السلام کے بیٹے پہلے قاتل قابیل پر ڈالا جاتا ہے، اور دوسری روایت کے الفاظ یہ ہیں کہ اس کے خون کے گناہ کا ایک حصہ کیونکہ روئے زمین پر ناحق خون کی رسم اس نے قائم کی تھی۔ منظر بن جریر کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اسلام میں کوئی نیک طرح ڈالی اس کے لیے اپنے عمل کا بھی ثواب ہے، اور جو لوگ اس کے بعد عمل کریں اس کا بھی ثواب ہے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا ثواب کچھ کم ہو۔ جس نے اسلام میں کوئی پوری طرح ڈالی اور اس پر اس کے اپنے عمل کا بھی بار ہے، اور ان لوگوں کا بھی جو اس کے بعد اس پر عمل کرے، بغیر اس کے کہ ان لوگوں کا بوجھ کم ہو۔ نمبر 4، جن اعمال کا بدلہ موت کے بعد ملتا رہتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میت پر اس کے گھر والوں کے نوحہ کرنے اور رونے پیٹنے سے عذاب ہوتا ہے، اور امام بخاری نے عنوان باب میں یہ صراحت کی کہ جب نوحہ کرنا میت کے خاندان کی رسم ہو، یعنی جب نوحہ کرنا میت کے خاندان کی رسم ہو، اس نے اسے منع نہ کیا ہو تو وہ عذاب کا مستحق ہو گیا۔ مذکورہ حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے کچھ اچھے یا برے عمل ایسے بھی ہوتے ہیں جس کے اثرات اس کے مننے کے بعد بھی قائم رہتے ہیں، اور ان کا اسے ثواب یا عذاب ملتا رہتا ہے۔ اب درج الحدیث سے ملاحظہ فرمائیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے دوران قبیلہ خثعم کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی اللہ نے اپنے بندوں پر حج فرض کیا ہے، تو اس وقت جبکہ میرا باپ بہت بڑا ہو چکا ہے وہ اونٹنی پر جم کر بیٹھ بھی نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں قبیلہ جہینہ کی ایک عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی میری ماں نے حج کرنے کی منت مانی تھی لیکن وہ حج کرنے سے پہلے مر گئی، کیا میں اس کی طرف سے حج کر سکتی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں کر سکتی ہو، بھلا دیکھو اگر تمہاری ماں پر قرضہ ہوتا تو تم اسے ادا نہ کرتی، اور اللہ تو ادائیگی کا زیادہ حقدار ہے۔ نمبر 7، سیدنا عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے عرض کیا کہ میری ماں ناگہاں مر گئی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ بات کر سکتی تو ضرور صدقہ دیتی، اب اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو کیا اس کو ثواب ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور دوسری روایت میں ہے کہ اس شخص سے یہ پوچھا تھا کہ اگر میں اس کی طرف سے صدقہ کروں تو مجھے ثواب ملے گا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ اصال ثواب کا مسئلہ۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میرا باپ مر گیا اور مال چھوڑ گیا اور اس نے وصیت نہیں کی، اگر میں اس کی طرف سے صدقہ دوں تو اس کے گناہ بخش جائیں گے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ مذکورہ بالا 4 حدیث میں ایسے اعمال کا ذکر ہے جن سے میت کا کوئی تعلق نہیں بلکہ اس کے لواحقین نے سر انجام دیے، انہیں حدیث سے مشہور و معروف مسئلہ اصال ثواب مستمد کیا جاتا ہے، جیسے کہ امام مسلم کے عنوان میں باب سے بھی واضح ہوتا ہے۔ ان حدیث سے درج ذیل باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ نمبر 1، یہ چاروں حدیث مال و دولت سے تعلق رکھتی ہیں، جن معاملات کا تعلق فرض یا واجب سے ہو ان کو ادا کرنا میت کے لواحقین پر واجب ہے، مثلا میت کے قرض کی ادائیگی حد جس پر فرض ہو اور وہ نہ کر سکا ہو تو اس کی ادائیگی، اگر کوئی منت مانی ہو تو اس کی ادائیگی، اور روزوں کے یا دوسرے کفارے وغیرہ، اور وہ دوسروں کے کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، اگر ان معاملات کا تعلق محض نفلی صدقہ سے ہو اور اگر ان معاملات کا مثلا میت کے قرض کی ادائیگی حاجز پر فرض ہو اور وہ نہ کر سکا ہو تو اس کی ادائیگی، اگر کوئی منت مانی ہو تو اس کی ادائیگی، اور روزوں کے یا دوسرے کفارے وغیرہ، اور وہ دوسروں کے کرنے سے ادا ہو جاتے ہیں۔ اور اگر ان معاملات کا تعلق محض نفلی صدقات سے ہے تو میت کی طرف سے صدقہ کرنا مستجب ہے اور واجب نہیں، اور اس کا ثواب میت کو پہنچ جاتا ہے، جیسے میت کو ثواب پہنچانے کے لیے اس کی طرف سے صدقہ خیرات کرنا وغیرہ۔ ایسے نفلی صدقات کا ثواب میت کو بھی پہنچتا ہے اور صدقہ کرنے والے کو بھی، یعنی دونوں کو ملتا ہے۔ ورنہ سعیہ سوف یری، اور یہ کہ اس کی کوشش جلد ہی دیکھی جائے گی۔ معزول لوگوں کے متعلق اشتراک کی نظریہ، یعنی جو کام اس نے خود دنیاوی زندگی میں سے انجام دیے ہوں، ان کے کاموں کے اثرات چھوڑے سب اس کی صحیح میں داخل ہیں،
اور ان سب کو اعمال کے ترازو میں رکھ کر دیکھا جائے گا. ثم یجزاہ، پھر بدلہ دیا جائے گا اس کو الجزاء اوفا، پورا پورا، پھر اسے اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وَأَنَّ لِرَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب پروردگار ہی کے پاس پہنچنا ہے. یعنی ہر شخص کو بھی اللہ تعالیٰ کے حضور ہی حاضر ہونا ہے، اور ہر شخص کے شرب اعمال کا منتہا بھی وہی ذات ہے، لہٰذا وہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بھی اور اثرات کا بھی پورا پورا بدلہ دے دے گا. وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور رلاتا ہے. یعنی ہر شخص کا رنج و راحت، مسرت اور غم وغیرہ دونوں ہی کے ظاہر اور باطنی اسباب اسی کے قبضے میں ہیں. ہر شخص کی قسمت کو اتفاقاً بھی اور تدریجاً بھی بدل دینے کی قدرت رکھتا ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَمَاتَ وَأَحْيَا، اور یہ کہ وہی مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، اور یہ کہ اسی نے نر اور مادہ دونوں قسمیں پیدا کیے ہیں. یعنی میاں اور بیوی میں ہر ایک کا ایک مادہ منویہ ہے تو ایک ہی جیسا ہوتا ہے، مگر کبھی ان کے ملاپ سے اللہ بیٹا بنا دیتا ہے، کبھی بیٹی. یعنی حمل قرار پانے کے بعد رحم مادر میں جنین کی ساخت جسمانی میں ایسی تبدیلی پیدا کرنا جس سے کوئی جنین نر بن جائے اور کوئی مادہ، یہ اللہ ہی کی قدرت ہے. اور جو ذات رحم مادر میں ایسی تبدیلی لا سکتی ہے وہ تمہیں دوبارہ بھی پیدا کر سکتی ہے، اور تمہارا دوبارہ پیدا کرنا اس کے ذمہ ہے، اور یہی پہلی بار کی پیدائش کا نتیجہ ہے، کیونکہ اس کا کوئی کام بلا مقصد اور بے نتیجہ نہیں ہوا کرتا. من نطفۃ اذا تمنیٰ، نطفے سے جب کہ وہ رحم میں ٹپکایا جاتا ہے. وَأَنَّ عَلَيْهِ النَّشْأَةَ الْأُخْرَىٰ، اور یہ کہ دوسری بار زندہ کرنا اس کے ذمہ ہے. وَأَنَّهُ هُوَ أَغْنَىٰ وَأَقْنَىٰ، اور یہ کہ وہی دولت مند بناتا ہے اور مفلس کر دیتا ہے. اقنا کا معنی غنی کرنا اور راضی کرنا، یعنی اتنا مال و دولت دینا کہ اس کے احتیاج پوری کرنے کے علاوہ وہ خوش بھی ہو جائے. وَأَنَّهُ هُوَ رَبُّ الشِّعْرَىٰ، اور یہ کہ وہی شعراء کا مالک ہے، شعری ستارہ اور اس کے پجاری. مشرکین عرب 3 مشہور دیوتوں لات، منات اور عزا کے علاوہ آسمان کے دیوتوں میں سے شورا سیارہ کی بھی پرستش کرتے تھے. یہ سیارہ سورج سے 23 گنا زیادہ روشن ہے اور اس کا زمین سے فاصلہ 8 نوری سال سے بھی زیادہ ہے. واضح ہے کہ سورج ہم سے 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور ہے، اور اس کی روشنی 1,46,000 فی میل سیکنڈ کی رفتار سے 8 منٹ میں ہم تک پہنچتی ہے. وہ ہماری زمین اور سورج کا فاصلہ 8 نوری منٹ ہے. اسی سے 8 نوری سال کا حساب لگا لیجئے، لہذا یہ سورج سے بہت چھوٹا اور کم روشن نظر آتا ہے. اہل مصر اس کی پرستش کرتے تھے کہ اسی سیارے کے طلوع کے زمانے میں نیل کا فیضان شروع ہوتا تھا، اور اہل مصر یہ سمجھتے تھے کہ اسی سیارے کے طلوع ہونے کا فیضان ہے. اہل عرب میں سے خصوصاً قریش اور خزاع اس کی پرستش کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اس عقیدہ باطلہ کی تردید کی اور فرمایا تمہاری قسمتوں کا مالک شعراء نہیں بلکہ اللہ ہے جو شعراء کا بھی مالک ہے. وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَىٰ، اور یہ کہ اس نے عاد اولا کو ہلاک کیا. وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ، اور سمود کو بھی حتیٰ کہ کوئی باقی نہ چھوڑا. وَقَوْمَ نُوحٍ، اور قوم نوح کو من قبل، اس سے قبل، إِنَّهُمْ بے شک وہ کانو تھے ہم اظلم، اور زیادہ ظالم، وَأَطْغَىٰ، اور زیادہ اور اس سے پہلے قوم نوح کو بھی ہلاک کیا کیونکہ وہ لوگ بھی بہت ظالم اور سرکش تھے. عاد اولا جس کی طرف سیدنا ہود مبعوث ہوئے، اور عاد ثانیہ قوم سمود جن کی طرف حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے، اور قوم فرعون، یہ سب لوگ آخرت کے منکر، اکڑ باز اور اپنے رسولوں کو ایذاء اور دکھ پہنچانے والے، اللہ کے باغی اور شرارتیں کرنے والے تھے. اللہ تعالیٰ نے ان سب کو تباہ کر ڈالا. والمؤتفکۃ اہوا، اور اسی نے الٹائے ہوئی بستی کو دے پٹکا. فغشاها ما غشا، پھر اس پر تباہی چھا گئی جس نے اس بستی کو پوری طرح ڈانپ لیا. حضرت لوط علیہ السلام کا مرکز تبلیغ صدوم اور اس کے ارد گرد کی بستیاں جنہیں زمین میں دنسا دیا گیا، اور ان کے اوپر سیاہ رنگ کا متفن پانی چھا گیا جسے بحر مردار یعنی ڈیڈ سی کہا جاتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكَ تَتَمَارَىٰ، پس اے انسان تو اپنے رب کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا. پس تو اے انسان اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں میں شک کرے گا. ظالم قوموں کی تباہی بھی بنی نوع انسان کے لیے نعمت ہے. اللہ کی بنی نوع انسان پر سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ وہ ظالم اور سرکش قوموں کو صفائے ہستی سے نیست و نابود کر دے.
تاکہ باقی لوگوں کو ان کے ظلم و ستم سے نجات ملے اور وہ بھی دنیا میں چین سے زندگی بسر کر سکیں۔ گویا سب ظالم قوموں کی تباہی بھی اللہ کی نعمتیں تھیں اور انسانیت پر احسانات۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمت کا ذکر ایک دوسرے مقام پر بڑے واشگاف الفاظ میں یوں بیان فرمایا ہے، وَلَوْ سورۃ البقرہ کے آیت نمبر 251 میں۔ تمہارا کے معنی ہے شک کرنا بھی اور جھگڑا کرنا بھی، یعنی طریق سے اتنی مثالیں پیش کرنے کے بعد بھی تجھے اس بات میں کچھ شک رہ جاتا ہے کہ جس قوم نے بھی اللہ کے احکام کے سامنے کر دکھائی، اسے آخر تباہی سے دوچار ہونا پڑا۔ اور دوسرے معنی کے لحاظ سے مطلب یہ ہوگا کہ جیسے وہ لوگ اپنے نبیوں سے جھگڑا کرتے رہے، تو کیا تو بھی ان باتوں سے جھگڑا کر انہی باتوں پر جھگڑا کرے گا؟ ہاں نذیر من النذر الاولی، یہ نبی بھی پہلے ڈرانے والوں میں سے ایک ڈرانے والا ہے، یعنی کوئی نئی بات نہیں کہتا، تمہیں اپنے برے انجام سے بچ جانے کی طرف بلاتا ہے۔ سابقہ تمام انبیاء بھی اپنی قوموں کو یہی کچھ کہا کرتے تھے۔ آزفۃ الآزفہ، آنے والی گھڑی قریب آ پہنچی۔ آزفہ قیامت کا ہی صفاتی نام ہے اور ازف میں وقت کی تنگی کا مفہوم پایا جاتا ہے، یعنی یہ نہ سمجھو کہ قیامت یا موت کی گھڑی ابھی بہت دور ہے اور سوچنے سمجھنے کے لیے ابھی بہت وقت پڑا ہے۔ انسان کو تو ایک پل کی بھی خبر نہیں، اور جس کو موت آ گئی بس اس کی قیامت تو اسی وقت قائم ہو جائے گی۔ لیس لہا، نہیں ہے اس کے لیے من دون اللہ، اللہ کے سوا کاشفہ، کوئی ہٹانے والا۔ لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، اللہ کے سوا کوئی سے ہٹانا والا نہیں، یعنی جب قیامت یا موت آ گئی تو تم اسے روک سکو گے نہ تمہارے معبود، اللہ اسے روک تو سکتا ہے مگر وہی تو لانے والا ہے، ہٹائے گا کیوں؟ افمن ھذا الحدیث تعجبون، کیا تم اس بات سے تعجب کرتے ہو؟ یعنی تم تعجب تو ایسے کرتے ہو جیسے دوبارہ مر کر جی اٹھنے کی بات آج پہلی بار سنی ہے، حالانکہ تمام انبیاء یہی تو بات کہتے آئے ہیں۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ تم اپنے انجام سے ڈر جاتے اور اللہ کے خوف سے رونے لگتے ہیں، مگر تم اس کے برعکس ان باتوں کا مذاق اڑاتے ہو اور انجام سے غافل رہ کے کھیل کود میں وقت گزار رہے ہو۔ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ، اور تم ہنستے ہو مگر روتے نہیں۔ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ، تم کھیل کود میں پڑھ کر اس سے غافل ہو چکے ہو۔ فَاسْجُدْ لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ مسلمانوں کے ساتھ کافروں کا بھی سجدہ ریز ہونا، یہ صورت ابتدائی مکی صورتوں میں سے ہے اور یہ پہلی صورت ہے جس میں آیت سجدہ نازل ہوئی تھی۔ نیز یہی وہ پہلی صورت ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجمع عام میں اور بعض روایت کے مطابق حرم میں کافر و مسلمانوں کے مشترکہ مجمع میں سنایا تھا۔ قرآن کا اثر آفرینی عالم یہ تھا کہ جب آپ نے یہ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا پڑھا تو مسلمانوں کے ساتھ کافر بے اختیار سجدہ ریز ہو گئے، جیسا کہ درج الحدیث سے واضح ہوتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ سب سے پہلی جو سجدے والی صورت نازل ہوئی وہ سورۃ نجم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا اور آپ کے پیچھے جتنے لوگ بیٹھے تھے، خواہ مسلمان تھے مشرک تھے، سب نے سجدہ کیا بجز ایک شخص امیہ بن خلف کے۔ اس نے مٹی لی، منہ سے قریب کی، پھر اس پر سجدہ کیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے بعد اس شخص کفر کی حالت میں بدر کے دن مارا گیا۔ اس موقع سے متعلق مشہور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی تو شیطان نے آپ کی آواز جیسی آواز میں آگے یہ لفظ پڑھ دیے۔ افرأیتم اللات والعزی والمناۃ الثالثۃ الاخری، یہ تینوں بلند مرتبہ دیویاں ہیں، ان کی شفاعت متوقع ہے۔ اور بعض کے نزدیک یہ واقعہ یوں ہوا کہ جب قریشیوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر سجدہ کیا تو بعد میں انہیں اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ ہم سے کیا حماقت سرزد ہوگی، تب انہوں نے یہ الفاظ اپنی طرف سے گھڑے اور کہہ دیے کہ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ سنے تھے اور سمجھے کہ اب وہ بھی ہمارے دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں، اس لیے ہم نے ان کے ساتھ مل کر سجدہ کیا تھا۔ یہ واقعہ جو کچھ بھی تھا، خیر یہ خبر یہ افواہ اتنی مشہور ہوئی کہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والوں نے جنہیں رجب 5 نوی میں ہجرت کی تھی، جب ایسی صلح سمجھوتے کی خبر سنی تو شوال 5 نوی میں مکہ واپس آ گئے، مگر مکہ آ کر انہیں معلوم ہوا کہ یہ سب کچھ تو افسانہ تھا، چنانچہ وہ دوبارہ ہجرت کر کے حبشہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، پس اللہ کے آگے سجدہ کرو اور اسی کی بندگی بجا لاؤ۔ یہ ہے ہمارا سورۃ النجم کا آخری آیت۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات کریں گے ویڈیو میں۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔